کچھ مسائل کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہو چکا اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں آج بیان کر دوں۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، مگر اب یہ مسئلہ موجود ہے اور کووڈ کے بعد سے مسلسل ہے، اور اب لگتا نہیں ہے کہ شاید یہ مسئلہ ختم ہو۔ کون سا مسئلہ؟ کہ اب مطاف کے علاقے میں کسی عام ڈریس پہنے ہوئے مرد کو، یعنی کوئی ڈریس پہنا ہوا ہو اپنے، داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو حرم میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، فرسٹ فلور پر آپ جا سکتے ہیں، اور روف پر، چھت پر آپ نہیں جا سکتے۔ مطاف کے علاقے میں آپ نہیں جا سکتے اس فلور پر جسے اب کہتے ہیں میزنائن فلور۔ ان دونوں مقامات پر مخصوص کر دیا گیا کہ آپ نے احرام پہنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں، آپ نے احرام نہیں پہنا آپ نہیں آ سکتے۔ اور احرام پہننے کا مطلب، کیونکہ خواتین کا تو احرام ان کا اپنا لباس نماز ہے، تو ان کو تو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ میں سے جو ابھی کووڈ کے بعد گئے ہیں ان اندازہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے ہر حرم کے اطراف کی زیارتیں کرائیں بائی واک والی، اور زیارتوں کو اینڈ کیا حرم کی انٹرنس پر۔ لوگ عام ڈریس میں ہوتے تھے اور حرم کے اندر چلے گئے رات گزارنے کے لیے، طواف مستحب کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اب مردوں کے لیے پابندی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے مطاف کے علاقے میں جب تک احرام نہ پہنے ہوئے ہو۔ اب اگر انسان اس کو احرام اس معنی میں لے، احرام حج، ہاں، حج کے دنوں میں ذی الحج کی 10 تاریخ سے لے کر اور غالباً ذی الحج کی 30 تاریخ تک 20 دن کے لیے یہ پابندی اٹھا لی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے حجاج کرام منا کے واجبات کو ادا کرنے کے بعد اب احرام نہیں پہن سکتے، کیونکہ احرام تو منا کے واجبات کے انجام دینے پر، خاص طور سے قربانی کے بعد سر کے بال کاٹنے پر اتر گیا 10 تاریخ ذی الحج کی منا کے اندر۔ تو اب یہ اعمال مکہ کرنے کے لیے، اعمال مکہ وہ 5 اعمال کہ جو حرم کے اندر ہونا ہے، جن میں سے ایک طواف حج، ایک اس کی نماز، ایک سعی، اور طواف النساء اس کی نماز۔ آپ بے فکر رہی، میں بھولنے گیا ہوں، اس میں تقصیر نہیں ہے کیونکہ احرام نہیں ہے، اس میں حلق نہیں ہے کیونکہ پہلے سے حلق ہو چکا ہے، اور حلق تقصیر کب ہوتا ہے؟ جب احرام ہوتا ہے۔ جب احرام نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو 5 واجبات، اس کا نام اعمال مکہ ہے۔ اعمال مکہ انجام دینے کے لیے جو بھی آئے گا منا سے وہ سول ڈریس میں آئے گا، اور سول ڈریس میں حرم کی انتظامیہ کو اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو ان 20 دنوں کے علاوہ سال بھر کے، جہاں تک ہماری معلومات، ہو سکتا ہے خوش نصیب ایک آدھ ہو جو اندر چلا جائے بغیر احرام پہنے ہوئے مطاف میں، وہ اور بات، لیکن اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میں اگر طواف النساء کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کے لیے احرام پہنوں گا؟ جواب جی نہیں۔ احرام کی تو پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب اگر بال کاٹنے کے بعد تقصیر میں، یا بال کٹوانے کے بعد حلق میں، اب میری ذمہ داری بچی ہے طواف النساء 2 رکعت نماز کی۔ اب اگر میں اسی ڈریس کو چینج کیے بغیر جو پہنے ہوئے تھا، اسی کو پہنے ہوئے میں حرم میں دوبارہ انٹری کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے بدن پر وہ چادر احرام والی موجود ہے۔ لیکن اگر میں چلا گیا ہوٹل، رہائش گاہ،
اور میں نے اپنے اس ڈریس کو چینج کر لیا کیونکہ شرم میں پہن سکتا ہوں. اب پابندی ختم ہو گئی. اور جتنا مزہ احرام کے تبدیل کرنے میں آتا ہے اتنا پہننے میں کم آتا ہے. یہ جملہ بھی بہت ہی ثقیل سا ہے، لیکن جو خاص طور سے منا میں حج کے واجبات میں جب احرام کی چادریں تبدیل کر کے سلا و لباس پہن رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایزی ہے نا انسان کے لیے چادر پہن کے گھومنے سے زیادہ بہتر انسان اپنے ڈریس پہنے. اب آپ نے پہن لیا، اب آپ کو حرم جانا ہے تو حرم میں انٹری بند ہو گئی. اب مطاف میں داخل نہیں ہو سکتے. تو کیا کیا جائے؟ دوبارہ چادریں بنی جائیں؟ جی. آغا سیستانی اس طرح کی چادر پہن کے جانے کو خلاف احتیاط قرار دیتے ہیں. با الفاظ دیگر احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے اس طرح کی چادریں باندھ کر صرف مطاف کے اندر، کیونکہ حرم کی انتظامیہ نے لکھا ہوا ہے انٹرنس پر بعض مقامات للمحرمین فقط، یہ انٹرنس اونلی احرام پہننے والوں کے لیے الاؤڈ ہے. نمازی اوپر جائے گا، محرم نیچے جائے گا. اب آپ تو محرم نہیں تھے، آپ نے چادریں باندھ لی ہیں، تو آغا سیستانی نے اس طرح کی انٹرنس سے احتیاط واجب لگا کر منع کیا. احتیاط واجب کا مطلب کہ فل عالم کی طرف رجوع کریں، اور اگر وہ آپ کو پرمیشن دے دیں تو آپ جا سکتے. ورنہ بڑا مشکل کام کیا ہے کہ آپ کا طواف النساء پھر اوپر سے ہوگا، اور اوپر کے مسائل میں پھر مسئلہ آئے گا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ اوپر کا فلور کعبے کی ہائٹ سے اتنا نیچے کم از کم ہے کہ جہاں آپ چل رہے ہیں اس سے ایک بالشت کعبے کی چھت اونچی ہے اس فلور سے کم از کم منیمم، تو آپ کا طواف ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو نہیں ہو سکتا. اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے فل عالم میں آغائے وحید رجوع کرتے ہوئے آپ تمام اہل ایمان مرد حضرات چادر احرام پہن کر اندر جا سکتے ہیں. باقی ہر ایک مسلک کی اپنی ذمہ داری. جن کے یہاں طواف النساء ہی نہیں، ان کا مسئلہ ختم ہو گیا. اچھا، آپ کے یہاں چونکہ اس کا امکان نہیں کہ آپ واپس صفا مروہ کے علاقے سے ری انٹری کر لیں اندر سے ہی، یہ ممکن نہیں. آپ کو آنا باہر سے ہی پڑے گا. جب باہر سے آپ کو آنا پڑے گا تو بہتر یہی ہے کہ جو بال کٹنے کے بعد آپ ابھی پہنے ہوئے ہیں اسی حالت میں اندر آ جائیں، مگر وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ. میں بہت کہتا ہوں لوگوں سے، ایسے اعمال مت کریں کہ تو چل میں آیا، نہ مجھے سمجھ میں آیا نہ اس کو سمجھ میں آیا. ایسے اعمال نہ. زحمت نہیں ہے، عمرہ رحمت ہے. اور اگر زحمت سمجھتے ہیں تو آپ کو بلایا کس نے تھا؟ مت آتے. کل بات پڑھے محمد والے محمد، آئے کیوں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ عبادت کو انجوائے کریں، اس کا ٹیسٹ فیل کریں. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگیں، اور جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زمزم کو پیتے وقت دعا مانگے. ہر ایک عمل کی اپنی دعا ہے. اور انسان جب اپنے واجبات کو انجام دے رہا ہو تو خیال کرے کہ مستحبات کو وہاں تک رکھے جہاں واجبات سے اس کا ٹکراؤ نہ ہوتا ہو. اور سارے مستحبات چھوڑتے ہوئے خالی 2 جملے آپ کی خدمت میں. جب کبھی انسان پہلی مرتبہ حرم میں جاتا ہے، آپ عمرہ کرنے گئے ہوں یا حج کے زمانے میں آپ پہنچے ہوں، جب آپ مسجد حرام میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے تو
ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہ رہے، آپ بے ساختہ چومنے کے لیے، لپٹنے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ شرعاً چومنا حرام نہیں ہے، چوم سکتے ہیں کعبے کو اور چومنا چاہیے۔ شرعاً کعبے سے لپٹنا حرام نہیں ہے، لپٹ سکتے ہیں، اس سے مس ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ خوشبو کا، کعبے کی پردے پر لوگ خوشبو لگاتے ہیں اپنے پاس سے لا کر بھی، تو کعبے کی اپنی خوشبو جو مخصوص ہے اس سے ہٹ کر بھی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ اور میں اور آپ خوشبوؤں کو اتنا اچھا نہیں پہچانتے کہ کون سی خلوق کعبہ ہے اور کون سی میری اور آپ کی لائی ہوئی خوشبو ہے۔ اس لیے شرعاً حالت احرام میں خوشبو کا سونگھنا حرام ہے۔ جتنے آپ کو کعبے کو لپٹنا ہو، چومنا ہو، سب رکھیں بات کے لیے، ابھی تو واجبات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ کہ لوگ طواف کرتے کرتے اگر انہیں موقع ملا تو گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں حجر اسود کی طرف، کہ چلو طواف بھی ہو رہا ہے، لاؤ حجر اسود کو چوم لیں۔ تو یاد رکھیں آپ کے واجبات طواف میں آپ کا شولڈر، آپ کا کاندھا ایسا رہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ آپ کی لیفٹ سائڈ پر رہے، نہ سینہ آپ کا اس طرف ہو اور نہ پشت اور نہ دایاں کاندھا۔ یہ تین حصے ایسے ہیں جن کو منع کیا گیا۔ اور جب آپ حجر اسود چومنے جائیں گے تو لا محالہ آپ کا سینہ، اور پھر سینے پہ آئے گا پسینہ، وہ الگ بات۔ اب پشت کہاں رہ جائے گی، کندھا اتر جائے گا۔ اس لیے کہ یہ چومنا آج کل کے زمانے میں ریسلنگ کے برابر ہے۔ یا کسی کو آپ زد و کوب کیجئے یا پھر مظلوم بن جائیے۔ خودکشی بھی حرام ہے اور اقدام قتل بھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے، جبکہ رش کی یہ کیفیت نہیں تھی، استلام کر کے سمجھایا کہ دور سے بھی اگر محمد کا سلام ہو سکتا ہے تو محمدیوں کا سلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ چند مسائل تھے انشاءاللہ۔ تو اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں مسجد حرام میں تو خیال کیجیے گا، طواف النساء آپ کو کرنا ہے تو آپ اسی ڈریس میں جو پہنے ہوئے تھے چادر احرام کے عنوان میں، اس کو ہی پہنے ہوئے آپ چلے جائیں، طواف النساء کر لیں۔ اور اگر آپ ہوٹل میں جاتے ڈریس چینج کر لیتے تو آپ کو دوبارہ آنے کے لیے اندر پھر چادر احرام پہننا پڑے گی، اور اس میں آغا سیستانی کے یہاں آپ کو احتیاط واجب میں رجوع کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ داخل ہو سکتے۔